السلام علیکم، یہ واشنگ ڈسائفر ود عبد الباسط، میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، دنیا بھر میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آج کے اپنے ڈسائفر میں ہم انہی تمام ڈیولپمنٹس کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران امریکہ ممکنہ مذاکرات، بھارت اور پاکستانی وزرائے خارجہ کی مارکو روبیو سے ملاقاتیں، کوارڈ کا بھارت میں وزرائے خارجہ اجلاس، بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کا قیام، اور یہ تمام موضوعات ہوں گے آج کے ہمارے ڈسائفر کے موضوعات۔ آغاز کرتے ہیں ڈسائفر صاحب۔ بہت شکریہ مطلب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسی صاحب، فائنلی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اگر میں ریکال کروں تو آپ نے ڈسائفر میں ہی کہا تھا کہ جو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا وہ اسلام آباد میں تو نہیں ہونے والا، ابھی تک اس موقف پہ قائم ہے؟ نہیں، تھوڑا سا میں اپنی بات کو شاید میں اس وقت ایکسپلین نہیں کر پایا صحیح، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں تھوڑا سا ایک دائرانہ جائزہ لے لیتے ہیں اس وقت حالات ہیں کیا۔ دیکھیے، ایک طرف تو ٹینٹیٹیو لوگ کہتے ہیں ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ابھی ہوا نہیں لیکن بہرحال ہو جائے گا۔ پاکستان نے جو کچھ ماشاءاللہ ایفرٹس کی ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیے تو اسرائیل نے اپنی جو غاصبانہ کارروائیاں ہیں وہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ میں آئے روز حملے ہو رہے ہیں، اور بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 70% غزہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے، آکوپائی کر لیں گے اس کو۔ اسی طرح لیبنان نے بھی جب سے مارچ سے لے کر اب تک میرے خیال میں 3000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، بالکل۔ اور اس وقت لیبنان میں بھی 1/5 آف دا لیبنیز ٹیریٹری وہ جو ہے اسرائیل کے قبضے میں ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا کتنا ہو گیا 20% جو ہے تقریباً آپ کہہ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے 1/5 پاپولیشن جو آبادی ہے لیبنان کی وہ بھی ڈسپلیسڈ ہو چکی ہے۔ تو ایک طرف تو ایران کی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہی چل رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے ہوں یا لیبنان کے بارے میں ہوں۔ اب اسرائیل میں بھی انتخابات بھی ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ کوئی ٹیکنیک تو نہیں ہے کہ ادھر امریکہ انگیج کی رکھے پوری دنیا کو مذاکرات میں، اور اسرائیل جو ہے اپنے عزائم پہ ایک ہے کہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کی، اسی لیے بار بار جو ہے اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں ڈیل کو، ایگریمنٹ کو، تاکہ تھوڑا سا اسرائیل کو موقع ملتا جائے۔ بورڈ آف پیس بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا غزہ پہ۔ ایک لحاظ سے اچھا ہوا، ہم تو پہلے بھی اس کے حق میں نہیں تھے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ وہ بورڈ آف پیس بھی غائب ہی ہو گیا بیچ میں سے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو حالیہ 2-3 بیانات آئے ہیں اس نے کافی تہلکہ مچایا پوری دنیا میں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ اس کو ہم اس وقت تک سائن نہیں کریں گے جب تک کہ سعودی عرب، ترکی، قطر اور پاکستان بھی یہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب پاکستان اور امریکہ کے لیے پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک تو ہمارے لیے تو بہت بڑی مشکل ہے، لیکن مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں بیٹھ کر پاکستانی سفارت خانے میں اس بات کو بالکل رد کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ اچھا، سعودی عرب کا تھوڑا سا اسٹانس قدر مختلف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے which leads towards the creation of the Palestinian state، تو وہ اس پروسیس کے شروع ہونے سے اسرائیل وہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارا ذرا قدر مختلف ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو which makes more sense as a matter of fact، کیونکہ جو اسرائیل کے رویے ہیں اس سے تو نہیں لگتا۔ اب خدا کرے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اسرائیل میں اس سال کے آخر میں، اس میں یہ نتنیاہو وغیرہ کی چھٹی ہو جائے اور ایک ایسی نئی حکومت آ جائے تو شاید کچھ تھوڑی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملے جہاں پہ معاملات کو مستقل بنیادوں پہ سیٹل کیا جا سکے۔ لیکن یہ امید ہے، اب کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، تو ہم نے امید تو رکھی ہوئی ہے لیکن کوئی حال نہیں ہے اسرائیل کا اس وقت۔ اور اچھا، اب دوسرا جو ایک مشکل میں، یہ تو ایک مشکل تھی پاکستان کی، میرے خیال میں ہم نے بڑے واضح انداز سے امریکہ کو اور اسرائیل کو بھی بتا دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو فوکس جو ہے وہ اسرائیلی ریاست پہ ہی ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں بیان صدر ٹرمپ نے دیا، خاص طور پہ اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، کیونکہ ایران جنگ تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی ایران آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ جنگ سے نکلیے۔
ایران تو لڑنے مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. بالکل. وہ تو آپ کی مجبوری بھی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز پہ قبضہ کر کے ایران نے ساری گیم ہی تبدیل کر دی نا. آپ نے ٹھیک ہے بلاکیڈ لگایا ایران کی پورٹس کے خلاف اور اس کا ایران کو بہت نقصان ہو رہا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو وہ پہلے بڑے آرام سے تیل ایکسپورٹ کرتے تھے اس میں کافی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہیں ایران کے. تو ایران کی بھی ایک مجبوری بنی ہے, اسے پریشر تو بلڈ ہوا ہے اس بلاکیڈ کی وجہ سے. لیکن آپ اس کو لنک کر رہے ہیں ایک ایسے ایکسٹرینیس ایشوز کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگ کے ساتھ, کہ جی پہلے ابراہیم ایکارڈز جو ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ اور باقی جو ممالک ہیں جو کہ جنہوں نے ابھی تک اس تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو تسلیم کریں تو تب میں سائن کروں گا. تو کیا یہ ساری جنگ جو چھیڑی ہے وہ اس وجہ سے چھیڑی؟ نہیں, ایک لحاظ سے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے, لیکن اس کا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑا سا اسرائیلیوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دی ہے بات یہودیوں کو کہ جی میں دیکھیے آپ کا کتنا میری خواہش ہے کہ اسرائیل کو میں تھوڑی ایک بات کر دی, اب اس کو استعمال زیادہ نہیں کریں گے. اور تھوڑا سا ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ فیس سیور بھی چاہیے امریکہ کو, لیکن یہ فیس سیور بھی نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ کوئی ممالک آئیں گے تو نہیں, نہ پاکستان آئے گا نہ سعودی عرب آئے گا, اور سعودی عرب میٹر کرتا ہے عرب دنیا میں خاص طور پر, تو اس سے تو یہ نہیں ہونے والا. لیکن میرے خیال میں انہوں نے اسرائیلیوں کو ویسے یا نتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کر دی کہ دیکھیے ہم آپ کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کریں تو آپ بھی اس کو تسلیم کر لیں, ہم تو آپ کے دیکھیے بہت خیر خواہ ہیں اور آپ کا ہر مفاد ہمیں عزیز ہے, اس لیے ہم نے اس کو لنک کیا ہے. لیکن آپ کو اس لنک کو یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے, مطلب ٹھیک ہم نے بات کر دی, ہمیں معلوم تھا کہ دنیا ریجیکٹ کرے گی, لیکن نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. تو میرے خیال میں اس تناظر میں بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑا سا اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں کچھ رکاوٹ پیدا نہ کرے اور وہ جو ہے بات کو مانے. اب دوسرا سوال یہ بھی بیچ میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیبنان کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایران جب تک وہ حل نہیں ہوتا ایران یہ معاہدہ کرے گا. ایران کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے تو بڑی کلیئر ہے, لیکن کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے, میرا اپنا بھی شاید خیال یہی ہے کہ ایران بہت زیادہ اس پہ انسسٹ نہ کرے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بہت لارجر ایشوز ہیں. اس وقت ممکن ہے کہ جب یہ ٹینٹیٹیو معاہدہ ہو جاتا ہے, ایم او یو سائن ہوتا ہے یا فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, تو اس میں جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا جو ہماری ایک اسپیکولیشن تھی, جو ہمارا خیال تھا کہ 30 دن دیں گے یا 60 دن دیں گے تو اس دوران یہ معاملات آگے طے ہوں گے, کیونکہ اس وقت تو یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے نا. اس وقت تو یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے اور اس پہ جو ٹول ہے وہ نہ لگے, اور پھر یہ ہے کہ بلاکیڈ ختم ہو جائے, یہ چیزیں ہیں, اور پھر سیز فائر رہے برقرار رہے, یہ چیزیں اس وقت ہیں. اب اس میں ایک اور بھی جو ہے ایک نیا پینڈوراز باکس بھی کھول دیا. عمان کو بھی دھمکی دے ڈالی صدر ٹرمپ نے کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ مل کر ٹول وغیرہ چارجز وغیرہ لگائے تو ہم آپ کو بھی اڑا دیں گے, ختم کر دیں گے. تو اس کا ریئیکشن الٹا ہوا, عمان نے ایک ڈگری پاس کر دی کہ ایران کے ساتھ مزید تعلقات ہم بڑھائیں گے. اور وہ یہ دیکھیے اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے. لا آف دا سی جو ہے نا اس میں ایک تو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں دونوں سائڈ پہ, اور اتنا نیرو ہے یہ اسٹریٹ آف ہارموز کہ اب لا محالہ یا تو عمان کے ٹیریٹوریل واٹر سے جاتی ہیں شپس یا کارگو جو بھی کنٹینرز ہیں, یا پھر ایران کے ٹیریٹوریل واٹر سے. تو ان دونوں کو اگر یہ کوئی مل کے ایسا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جو کہ 1974 کا ان کا پروٹوکول بھی ہے, تو اس کے تحت ریگولیٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل حق بجانب ہیں. لیکن ٹول کے معاملے میں ابھی تھوڑا سا یہ ایک ایسا کوشچن ہے which can be debated from legal point of view. تو اس میں جو ہے رائے منقسم ہے, کوئی ایک بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ عمان نے بھی کہا ہے کہ جی ہاں اگر ہم ریگولیٹ کریں گے, انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کریں گے, سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, تو پھر کچھ نہ کچھ تو چارج کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہائی سیز نہیں ہے, یہ تو ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. تو اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. لیگیلٹی کی جو بات کی ابھی تک جو کچھ بھی امریکہ یا اسرائیل کر رہے ہیں اس میں سے لیگل تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت دنیا مختلف طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. اچھا, اگلا جو آپ نے سوال کیا نا کہ مذاکرات کہاں ہوں گے, مذاکرات تو دیکھیے نا ابھی 2-3 چیزیں جیسے میں نے کہا نا, ایک تو اسٹریٹ آف ہارموز کا کھلنا, اور دوسرا جو ہے جنگ بندی کا برقرار رہنا. تیسرا پوائنٹ بھی آج اس پہ ایران انسسٹ کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ جی مذاکرات شروع ہوں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے فروزن ایسٹس ہیں,
تقریباً $6 بلین کے قریب، اس کو فوری طور پہ انفریز کیا جائے، ریلیز کیا جائے۔ اچھا، یہ ڈالر کون سے ہیں؟ یہ ڈالر جو $6 بلین ہیں، یہ ساؤتھ کوریا کے پاس پڑے ہوئے تھے، ایران کے، جو ایران سپلائی کرتا تھا آئل۔ 2018 میں جب یہ صدر ٹرمپ JCPOA سے جو ایران نیوکلیر ڈیل تھی اس سے جب وڈرا کیا تھا نا، تو صدر ٹرمپ نے سارے ایسیڈز ہی فریز کر دیے تھے ایران کے، دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کا زور چلتا تھا۔ تو جو ساؤتھ کوریا میں $6 بلین ایران کے پڑے ہوئے تھے وہی فریز ہو گئے۔ 2022 سے 23 میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کچھ ایفرٹس ہو رہی تھیں کہ JCPOA کو ریوائیو کیا جائے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تحت، تو اس میں 2023 میں ان $6 بلین کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا قطر۔ تو اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو بھی آپ انفریز کیجئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مذاکرات سے پہلے۔ اب مذاکرات کہاں ہوں گے؟ قطر، دوحہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں جو پریفرنس ہوگی امریکہ کی بھی شاید اور ایران کی بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں وہ ہوگی دوحہ میں ہی ہوگی۔ پاکستان بھی میں ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کی کوشش ہوگی کس طریقے سے خلیجی ممالک کو بھی ڈیوائیڈ کرے، پہلے سے ہی ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن قطر میں کر کے ایران وڈ میک اے پوائنٹ کہ دیکھیے قطر بھی نیوٹرل ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے، مستقبل کے لیے بھی راستے کھل جاتے ہیں نا خلیجی ممالک میں۔ تو اور پھر میرے خیال میں امریکہ کو بھی کسی حد تک سوٹ کرتا ہے، پہلے بھی وہ وہاں پہ قطر میں سیکیورٹی کے اس طرح ایشوز نہیں ہیں جو شاید پاکستان میں ہوں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے اگر مذاکرات 30 یا 60 دنوں کے لیے جب تک جتنے بھی راؤنڈز ہوں گے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ہوں گے دوحہ میں یا کسی اور شہر میں ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں ممکن ہے کہ جو سیریمنی ہو، اگر سیریمنی ہوتی ہے ٹینٹیٹیو ایگریمنٹ کو، اس فریم ورک ایگریمنٹ کو سائن کرنے کی، وہ شاید اسلام آباد میں ہو جائے، وہ پاسبل ہے، اٹس اے ون ٹائم تھنگ، تو وہ ممکن ہے کہ اسلام آباد میں ہو جائے۔ لیکن جو مذاکرات کے جو راؤنڈز ہوں گے 2 ماہ تک یا 3 ماہ جتنے بھی ہوتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لمبا سلسلہ چلے گا، ممکن ہے کہ سال تک چلے، who knows، لیکن 2 ماہ کی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ دوحہ میں ہی ہوں۔ صحیح۔ ویورز آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین مقابلہ کس چیز کا جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ باسط صاحب، کیا مقابلہ چل پڑا ہے پاکستان اور بھارت کے مابین؟ فوکس ہے جی امریکہ پر تعلقات، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے مفاد میں ہوگا یہ جو ایک کمپٹیشن نظر آ بھی رہا ہے اور نظر نہیں بھی آ رہا لیکن جاری تو ہے، یہ پاکستان کے فیور میں جائے گا؟ پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بات کرتا چلوں کہ آج کل ایک بات ہو رہی ہے کہ جی ملٹی پولر ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں۔ اچھا، میں پہلے بھی اس سے ہم گفتگو تو کر چکے ہیں، یہ ملٹی پولر ورلڈ نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اس کو کسی حد تک کہتا ہوں لوز بائی پولر ورلڈ ہے۔ ایک طرف تو دیکھیں امریکہ سپر پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ٹھیک ہے ایران میں اس کو شکست ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، وہ گراؤنڈ فورسز اپنی نہیں بھجوا سکتا، وہ تمام کنسٹرینٹس اپنی جگہ پہ، لیکن امریکہ ریمینز سپر پاور۔ جو اس کے جو اکانومی ہے، اس کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو گوگل سے لے کر جتنے بھی پلیٹ فارمز دنیا بھر میں ہیں، سیٹلائٹ اگر آپ دیکھیے اس کی دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ پہنچ سکتا ہے بغیر کسی مشکل کے۔ ہیجمون تو ہے، مطلب ایک پریڈیٹر ہیجمون جس کو اب دنیا بھر کہہ رہے ہیں، ہیجمون بھی وہی ہوتا نا، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو اس کے پاس اکنامک طاقت بھی ہے، اس کے پاس سافٹ پاور بھی ہے، ہارڈ پاور بھی ہے، تو اس کو یہ آپ ڈسمس نہیں کر سکتے کہ جی ایران میں چونکہ اس کو یقینی فتح نہیں ہوئی، ایک اسٹیل میٹ ہو گیا، تو اس لیے ہم سپر پاور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں نا، آج بھی وہ چاہے تو وینیزویلا سے مڈورو کو اٹھا کے اپنے پاس اٹھا کے لے آتا ہے، بالکل۔ ابھی بھی وہ ایران پہ حملہ کرتا ہے، تباہی مچاتا ہے، میناب میں 164 بچوں کو قتل کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا حساب کر سکتا ہے، اس کو آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، تو وہ ہے اس دنیا کا تھانے دار ہے، کہہ سکتی ہیں آپ۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، وہ بھی اپنے تئیں ایک سپر پاور ہی ہے، گو کہ ابھی بھی چائنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نا، ہم
نہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں، نہ بھارت دکھا سکتا، نہ پاکستان دکھا سکتا. سچی بات تو یہی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے ریپرکشنز کا ہمیں علم ہے نا ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اگر امریکہ نے بھارت پہ ٹیرفز لگائے 50%، تو بھارت کی ہمت ہوئی کہ وہ کاؤنٹر ٹیرفز لگاتا. وہ کچھ ممالک ہی کر سکے نا، وہ چین ہی کر سکتا ہے. چین امریکہ کو جواب دے سکتا ہے اسی کی زبان میں، لیکن پاکستان اور بھارت نہیں دے سکتے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اور کوئی دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. اور دنیا یہی ہے، بائی پولر ہے، لوز بائی پولر کہہ لیں آپ. اور مجھے کوئی بتائیے نا کون سا پول ہے. کیا یورپین یونین پول ہے؟ وہ خود ڈیوائیڈڈ ہیں بہت سی چیزوں پہ. رشیا ٹھیک ہے، طاقت نیوکلیر پاور ہوگا، لیکن وہ سافٹ پاور تو نہیں ہے نا، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے چائنا پہ اور ممالک پہ. اسی طرح آپ فرانس اور UK کا تو ویسے ہی برا حال ہے. اور کون سا پول ہے؟ اور 2 ہی پول ہیں اس وقت، لوز بائی پولر اسے میں کہتا ہوں. اگر آپ یورپین یونین کو پول بنا لیں تو یہ مجبوریاں ہیں، لیکن دنیا یہ ملٹی پولر نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیں. ہو جائے گی مستقبل میں، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دنیا اس جانب جا رہی ہے. یہ ایک خاص بائی پولر ورلڈ بننے جا رہی ہے. اس کو کیا میں کمپلیکس ملٹی پولیرٹی نہیں کہہ سکتی؟ ایک کمپلیکس اب آپ استعمال کریں لفظ جو بھی ہے، لیکن کولڈ وار کے زمانے میں اس طرح ورلڈ ایک بائی پولر ورلڈ تھی نا، وہ بھی نہیں ہے. گلوبلائزیشن کا زمانہ تھا، کسی حد تک ڈی گلوبلائزیشن اب ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں. میرے خیال میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ایک طرف انٹیگریشن ہے، گلوبلائزیشن ہے، گلوبلائزڈ ورلڈ ہے. دوسری جانب پروٹیکشنزم بھی آ رہا ہے. بہت سے ممالک اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو کافی چیزیں ابھی فلوئڈ فلکس میں ہیں. ٹرو پکچر ہم نے دیکھی نا ریئلسٹ ورلڈ کی. اسی لیے بھارت اور پاکستان جو ہے نا، ان کو معلوم ہے کہ امریکہ کو وہ مطلب اٹس اے پاور ٹو بی ریکنڈ ود، اس کو آپ نہیں کر سکتے اگنور. تو ابھی دیکھیں نا، کوارڈ کی میٹنگ ہوئی. بھارت کی بھرپور کوشش ہے کہ کوارڈ جو ہے وہ بس فلائی کرے جلد سے جلد، کیونکہ اس میں اس کو نظر آتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کی ٹینشن رہے گی. اس کو موقع ملے گا کہ جو اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اور مزید آگے بڑھے. ان کے لیے تو ہے. لیکن کوارڈ اب جو ہے، اگر یہ جو کوارڈ کے بھی فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے دہلی میں، جو مارکو روبیو بھی گئے ہوئے تھے 4 دنوں کے لیے. 26 کو کوارڈ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی نیو دہلی میں. اب یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے، کافی طویل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اس میں میری ٹائم سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے، اکنامک پراسپیرٹی اور سیکیورٹی کی بات کی گئی. پھر جو ہے 4 بنیادی ایریاز ہیں، کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے. پھر ہیومینیٹیرین اسسٹنس اینڈ ایمرجنسی ریسپانس کی بات ہوئی. اچھا، اس میں کہیں بھی آخر میں یوزلی ان جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی کب یہ ہوگی اگلی مطلب سربراہی اجلاس کب ہوگا. اب اس کا سربراہی اجلاس جو آخری ہوا تھا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن 2025 سے میرے خیال ستمبر میں ہوا تھا بالٹیمور میں. اور اس کے بعد ہونا تھا 2024 میں ہوا. 2025 میں بھارت میں ہونا تھا، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنے سے انکار کر دیا مختلف وجوہات کی وجہ سے. 2026 میں بھی اب نہیں ہو سکتا، لگتا کچھ ہی ہے. اور مین وائل جو چیئرمین شپ ہے کوارڈ کی وہ آسٹریلیا کو چلی جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت جو ہے وہ کروا سکے گا سربراہی اجلاس. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ کا اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اس میں، اب وہ اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے شاید فارن منسٹر لیول پہ ہی لے آئیں. کیونکہ دیکھیے 2007 میں یہ کوارڈ کا ایک انیشیٹو شروع ہوا تھا، تو اس وقت ورکنگ لیول پہ ہی میٹنگز ہوتی تھیں. پھر اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا 2018 میں، شاید فارن منسٹر لیول پہ لے آئے. اور پھر 2022 میں یا 2021 میں اس کو پھر سربراہی اجلاس اس کا شروع ہو گیا. تو ابھی کافی ان کی ملاقاتیں تو ہو گئی ہیں فارن منسٹر لیول پہ. اگر آپ دیکھیے تو ان کی کوئی میرے خیال میں کوئی 15 یا 14 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. بلکہ ٹرمپ صاحب جب آئے تو جو پہلی انٹرنیشنل یا ملٹی لیٹرل یا پولی لیٹرل جو انگیجمنٹ تھی مارکو روبیو کی، وہ کوارڈ کی میٹنگ ہی تھی. کیونکہ جو انوگریشن ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں بلایا گیا تھا کوارڈ کے فارن منسٹرز کو. اور میرے خیال میں 21 یا 22 جنوری کو کوارڈ کے فارن منسٹرز کی ملاقات بھی ہو گئی تھی واشنگٹن ڈی سی میں. لیکن اس کے بعد اب تھوڑا سا انٹرسٹ کم ہو گیا. تو ممکن ہے کہ اب سربراہی اجلاس ہوا ہی نہ کرے، اس کو فارن منسٹر لیول پہ ہی نپٹا لیا کریں سارے، کیونکہ لگتا ہے کہ امریکہ کو اتنا انٹرسٹ نہیں رہا. دوسری جانب دیکھیے پاکستان کا بھی ہمارے فارن منسٹر ہی پہنچے ہوئے تھے، کل واشنگٹن میں تھے، مارکو روبیو سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ایک دوڑ تو لگی ہوئی ہے. لیکن میں ابھی
میرا اپنا خیال تو یہی ہے کہ پاکستان کو ٹھیک ہے، ابھی ہم نے ایک اور لابینگ فرم بھی ہائر کر لی ہے $50,000 ماہانہ کے پہ، وہ بھی ہمارے بہاف پہ لابینگ کرے گی. امریکہ نو ڈاؤٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ اچھا ہے کہ ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ جو ہے ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کی ایک امپورٹنس ہے. بلکہ جو ڈیفنس منسٹر سیکرٹری ہیں، وار سیکرٹری ہیں امریکہ کے، پیٹ ہیکسٹ، انہوں نے تو بلکہ شنگریلا ڈائیلاگ جو سنگاپور میں ہو رہا ہے اس میں کہا کہ جی پاکستان بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اور پھر انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا پاکستان کے رول کو. انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں یا بہتر نہیں ہو سکتے. تو اس وقت امریکہ بھی پاکستان کو اپریشیٹ تو کر رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے واقعی بڑی سنسیئر اور جینون کوششیں کی ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کو رکوانے کے لیے. ہمارا ایک بڑی اسٹرلنگ کنٹریبیوشن ہے، اور اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی حصہ کہیں نہ کہیں ہوگا. تو اس وجہ سے میں ابھی بھی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل دیکھیے چیز یہ ہے کہ کس طرح ہم اس سارے معاملات کو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. بھارت نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو پارٹنرشپ ہے امریکہ کے ساتھ اس کو استعمال کیا اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. بے شمار ٹیکنالوجیز بھی لی ہیں، اور ان کا چونکہ ڈائسپورا ہی بڑا ایکٹیو ہے، ہمارا بھی ہے لیکن ان کا ایک ویل پلیسڈ ہے، لیٹس پٹ اٹ دس وے. تو انہوں نے ڈائسپورا، بلکہ ابھی دیکھیے امریکہ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ امریکہ سے تقریباً $500 بلین کی امپورٹ کرے گا بھارت اوور دا نیکسٹ مطلب 2030 تک. تو یہ بھی ایک کلاؤڈ تو پیدا کرتا ہے نا امریکہ کا. پھر یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کے جو سفیر ہیں بھارت میں، ایمبیسڈر سرجیو گور، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے قریب ہیں، وائٹ ہاؤس میں کام کرتے رہے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے ابھی تک کوئی سفیر ہی نہیں امریکہ کا. اب تقریباً 2 سال ہو جائیں گے، 1.5 سال تو ہو گیا ہے صدر ٹرمپ کو آئے ہوئے، ابھی تک کوئی سفیر یہاں مقرر نہیں کر سکے. وہ ناظم الامور پہ بات چیت چل رہی ہے. تو یہ بھی تھوڑا دکھاتا ہے کہ کہاں ویئر ڈو وی اسٹینڈ، اور ہماری کیا پلیسمنٹ ہے بھارت کے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے بہرحال جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم فوکس کر رہے ہیں اس سے کہیں تاثر یہ نہ ملے کہ ہماری چائنا کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کسی طور بھی اس میں کمی آئی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے دورہ بھی کیا ہے، تھوڑا سی پیک پہ بھی باتیں ہوئی ہیں جو سیکنڈ فیز ہے اس کے بارے میں. تو یہ ہمارے کانٹیکٹ جاری رہنے چاہیے، اور امریکہ کے ساتھ بھی یقیناً جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایونچولی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہی امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی، اور وہ ہے بھی. ہمارا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہے گا، جہاں جہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ڈسٹرب ہوتے ہیں یا افیکٹ ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. بس تیسری بات ہے. تو یہ اگر کرائیٹیرین سامنے رہے اور اسی کی بنیاد پہ ہم اپنے تعلقات کو لے کر چلیں امریکہ کے ساتھ، تو ہمیں کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کے بھارت کے ساتھ. بھارت کے اپنے ڈائنامکس ہیں، ہمارے اپنے ڈائنامکس. لیکن باسی صاحب اپنے تئیں ہم بھی جس طرح سے چل رہے تھے چائنا اور یو ایس اے دونوں کو لے کے ایک بیلنس پالیسی ہم نے رکھی، وہ بھی تو قابل ستائش ہے. نہیں بیلنس تو دیکھیے وہ ہم کہتے ہیں بیلنس تو ہو نہیں سکتی، سچی بات ہے، لفظ ہی غلط ہے میرے حساب سے. ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ، بھارت امریکہ کے ساتھ ہماری نہیں ہو سکتی. لیکن ناراض تو نہیں کیا نا؟ کرنا بھی نہیں چاہیے. بالکل بالکل کرنا بھی نہیں چاہیے. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب یہ بھارت میں کیا چل رہا ہے، تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیے. ایک جو بھی ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ایک نئی پارٹی کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا ویسا اضافہ ہو گیا جی، تباہی مچ گئی ہے بھارت میں، اور بی جے پی کی تو ہوائیاں اڑ گئی ہیں. کیا یہ پیٹرن فالو ہو رہا ہے بنگلہ دیش اور نیپال والا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ایسا ہو نہیں، کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی دیکھیے بہت وائلنس ہوا تھا جی شیخ حسینہ کے خلاف، اور تقریباً 1000 سے زائد لوگ اس میں جانوں سے گئے تھے. جی اسی طرح نیپال نے بھی جنزی جب ریولوشن آیا تھا تو بہت وہاں بھی جانوں کا نقصان ہوا تھا.
لیکن یہ جو ایک نئی پارٹی وجود میں آ رہی ہے بھارت میں جس کا نام ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کاکروچ جنتا پارٹی، لال بیگ جنتا پارٹی اب یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے، یہ دیکھیے ایک ٹریگر کرتی ہے ایک چیز اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. جی ہوا کچھ یوں کہ جو چیف جسٹس ہیں بھارت کے سوریا کان صاحب، انہوں نے کہیں ایک ججمنٹ میں یا کہیں کسی ایک کاروائی میں یہ کہہ دیا کہ جو ان ایمپلائڈ لوگ ہیں بھارت میں وہ محنت تو کرتے نہیں ہیں اور باتیں بہت کرتے ہیں، تو یہ سارے کاکروچ کی مانند ہیں جو ان ایمپلائڈ لوگ ہیں. اور ان امپلائمنٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے اس وقت، تقریباً 10% کے قریب جو یوز میں ان ایمپلائمنٹ ہے بھارت میں. حالانکہ گروتھ ریٹ بھی ہے لیکن وہ جو بینیفٹس ہیں اس کے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے، لوگوں کو جابز نہیں مل رہی. 10% جو بھارتی لوگ ہیں وہ ان ایمپلائڈ ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا سیویئر پرابلم ہے، ایشو ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کاکروچ ہے. اس کو دیکھا دیکھی تو بات بڑی بگڑ گئی کہ جی آپ نے کس طرح پڑھے لکھے لوگوں کو جو ان ایمپلائڈ ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی پچھلے کتنے سالوں سے، اب ماشاءاللہ 12 سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے بھارت پہ 2014 سے، تو قصور تو ان کا ہی ہوا نا کہ وہ اکنامک اپرچونٹیز نہیں پیدا کر سکیں، تو اس لیے لوگ ان ایمپلائمنٹ. تو آپ نے کاکروچ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا یہ ہے تو پھر یوں ہی صحیح. تو انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا دی ہے، کاکروچ جنتا پارٹی. بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور یہ ہے کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی. اچھا یہ پارٹی وجود میں کس طرح آئی؟ یہ سوشل میڈیا کا بڑا اس میں ہاتھ ہے. اور یہ آئی کس طرح کہ ایک بھارتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے ابھیجیت دپکے، وہ بیٹھے ہیں امریکہ میں، بھارت میں بھی نہیں ہیں. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ. اس وقت انسٹاگرام میں مجھے ہماری ریسرچر بتا رہی تھیں کہ 22 ملین فالوورز ہیں ان کے، مطلب بھارتیہ جنتا پارٹی سے بھی کئی گنا زیادہ. اور یہ معاملہ صرف ہوا کتنے دنوں میں؟ پچھلے 3-4 دنوں میں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں سوشل میڈیا کی پاور کا. اور اسے بھونچال زلزلہ سا آ گیا، سیاسی زلزلہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بھارت کے. یہاں تک کہ بھارت کی حکومت نے ان کے تمام اکاؤنٹس کو بین کر دیا، مطلب اسے پابندی لگا دی. ان کا خیال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو چیلنج ہے، کیونکہ یہ شرارت لگتی ہے امریکہ کی وہاں پہ اور پاکستان کی، اور باقی جو بھارت کے ڈیٹریکٹرز ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز سے. لیکن دیکھیے اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کتنی فالٹ لائنز ہیں بھارت میں. صرف ایک اشارے پہ جو ہے اتنا، اور یہ اب جو آفیشیل اکاؤنٹ ایکس پہ ہے نا یہ کاکروچ جنتا پارٹی کا، یہ آگے لکھ رہے ہیں 2029، جس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں نا 2029 میں الیکشنز ہوں گے، تو اس میں یہ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. اب یہ کامیاب ہوتے نہیں کامیاب ہوتے، اس سے پہلے بھی تجربات تو بہت ہوئے نا بھارت میں. مثال کے طور پر عام آدمی پارٹی بنی تھی، کیجریوال صاحب، اروند کیجریوال صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی. نیو دہلی میں تو انہوں نے سویپ کیے الیکشنز، لیکن پھر ان کو کرپشن میں انوالو کر دیا گیا، الزامات لگائے جو کہ بے بنیاد تھے. نیو دہلی کے بعد ان کو ہریانہ میں کچھ کامیابی ملی، پھر پنجاب میں، اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت ہے. تو پنجاب میں ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ میں کانگریس کی حکومت، آپ ذرا سلائٹلی کنفیوز نہ ہو، مجھے یاد کانگریس کی حکومت ہے. لیکن کانگریس اس سے پہلے، کانگریس کی حکومت سے پہلے عام آدمی پارٹی کی حکومت تھی، تو وہاں بھی ان کو کامیابی ملی. مہاراشٹر میں کچھ کامیابی ملی، لیکن وہ جو ایک تھا نا، ابھی حال میں نیو دہلی میں انتخابات ہوئے تو وہاں بری طرح شکست ہوئی عام آدمی پارٹی کو. تو پہلے بھی اس قسم کی آوازیں کرپشن کے خلاف اٹھتی رہی ہیں. لیکن یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے یہ قدرے مختلف ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو یوتھ سے ریلیٹ کرتی ہے. عام آدمی پارٹی نے بھی اگر دیکھیں نیو دہلی میں جب آئے تو انہوں نے غریبوں کے لیے جو ہے بجلی مفت کر دی، پانی کی فراہمی مفت کر دی، ٹرانسپورٹ میں بہت سی فیسلٹی، اسکولوں کو بہت ریفارم کیا، پبلک اسکولوں کو بہت کام کیا تھا عام آدمی پارٹی نے. لیکن یہ بھی جنتا پارٹی سے برداشت نہیں ہوا، تو ان کو پھر ان پہ الزامات لگا کے مختلف ان کو جیل میں ڈال دیا، اروند کیجریوال صاحب کو اور جو ان کے نمبر 2 تھے
سویدیا نام ہے، کیا نام ہے، نام مجھے بھول گیا ان کا، ان کو بھی ڈال دیا جیل میں. تو جو کیمپین تھی وہ نہیں کر سکے. تو کافی اب اس کو بھی دیکھیں نا، سوشل میڈیا جتنے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ پابندی لگا دی کاکروچ جنتا پارٹی کی. تم کو کہاں کام کرنے دیں گے؟ اب جو یہ ہیں ابھیجیت دپکے، اگر یہ واپس لیٹ سے آتے ہیں، ابھی تو یہ باہر سے سارا مینیج کر رہے ہیں نا، ابھی جب یہ واپس آئیں گے تو ان کو بھی گرفتار کر لیں گے کہ یہ ٹربل میکر ہیں، ان کو ہم کیسے آنے دیں. لیکن وہ بھی ابھی واپس نہیں آئیں گے. ابھی انہوں نے ایک اور کیمپین بھی شروع کر دی ہے کہ جو اللہ بھلا کرے، جو ایجوکیشن منسٹر ہیں اس وقت بھارت کے، دھرمیندر پردھان، ان کے استعفے کی مہم چلا دی ہے. اور وہ کیوں چلائی ہے؟ وہ اس لیے کہ میڈیکل انٹرنس ایگزام ہو رہا تھا، اس میں تقریباً 2 ملین کے قریب انٹرنس تھے، انہوں نے ایگزام دیا، لیکن وہ پیپر کوئی لیک ہو گیا اور اس سے سارا ایک جو ایکسرسائز تھی وہ خراب ہو گئی نا، اور لوگوں کا سال ضائع ہو گیا. تو اب جو ہے کاکروچ جنتا پارٹی نے ایک مہم چلائی ہے کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہیں اپنے دھرمیندر پردھان صاحب، یہ استعفیٰ دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے استعفیٰ تو ہم لیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پی جے پی کے لیے کہ آیا وہ ان سے استعفیٰ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اگر لے لیتے ہیں استعفیٰ، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، پہلی کامیابی ہوگی کاکروچ جنتا پارٹی. بی جے پی کے لیے تو بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے اب یہ، اور بلکہ بی جے پی کے لیے، کانگریس کے لیے بہت بڑا چیلنج، ایک نئی پولیٹیکل فورس بارز وجود میں آ رہی ہے نا. جیسا عام آدمی پارٹی نے بھی کانگریس کا ووٹ توڑا تھا، اسی طرح یہ بھی اب پتہ نہیں کس کس کے ووٹ توڑیں گے اگر یوتھ ان کے ساتھ آ جاتی ہے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیے تو بی جے پی کی جو الیکٹرل پالیٹکس ہے اس میں بالکل ان کو مارجنلائز کر کے رکھ دیا نا، irrelevant ہو گئے ہیں. بالکل. اگر یہ مسلمان جو بھارتی مسلمان ہیں اپنا سارا زور اس نئی پارٹی کے پیچھے لگاتے ہیں، تو یہ پارٹی چونکہ بات کر رہی ہے بغیر کسی تعصب کے، اور بات کر رہی ہے بھارتی لوگوں کی، وہ مسلمانوں کی یا ہندوتوا کی باتیں نہیں کر رہی، وہ بات کر رہی ہے مسلمانوں، ایک عام تمام لوگوں کی، یوتھ کی بات کر رہی ہے، جسے مسلمان بھی آتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ رادر دین کہ وہ تقسیم ہوں ریجنل پارٹیز میں، یہ ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ اس پارٹی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور پورا زور لگائیں. کیونکہ باقی تو دیکھیے نا، ریجنل پارٹیز پی جے پی کو تو وہ سپورٹ کر نہیں سکتے. پی جے پی کا ایک مسلمان کینڈیڈیٹ آپ کو نظر نہیں آتا، ایک مسلمان بھی آپ کو لوک سبھا کا ممبر نظر نہیں آتا. کانگریس کا ویسے ہی برا حال ہے، کانگریس میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. تو باقی رہ جاتی ہیں ریجنل پارٹیز. نیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیے تو عام آدمی پارٹی کا بھی اس طرح اب زور نہیں رہا جو تھا. اب ایک نئی فورس سامنے آئی ہے تو اس کو موقع ضرور دینا چاہیے میرے خیال ہے مسلمان کو. اگر یہ ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک دیٹ. اچھا، اب ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیے تو کافی چیزیں تبدیل تو ہو رہی ہیں نا. نیپال میں اس سے پہلے سری لنکا میں بھی احتجاج ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، وہ بھی اقتصادی معاشی جو صورتحال تھی اس کی بنیاد پہ، اور پھر وہاں بھی الیکشنز ہوئے، اس کے بعد پھر بنگلہ دیش میں اور پھر نیپال میں. اب اگر کیونکہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے وائلنس کی طرف نہیں جانا، اس لیے میں وہ حالات تو نہیں دیکھ رہا جو کہ بنگلہ دیش اور نیپال میں تھے. ایک پولیٹیکل کلچر اچھا ہے ان دا سینس بھارت میں ویل اسٹیبلشڈ ہے. جو کچھ بھی ہوگا اب اگلے انتخابات میں ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتخابات میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے کہ نہیں ملتی کاکروچ جنتا پارٹی کو. یہ ایک مشکل سوال ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں تو فالٹ لائنز ہیں، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی تو اکنامک سچویشن کو اتنی اچھی نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی وہی پرابلمز ہیں مور اور لیس جو باقی دنیا میں ہیں. تو اس لیے ہماری حکومت کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. ایک تو ویل اسٹیبلشڈ پارٹیز ہیں نا، ان کا بھی کوئی حالات اتنے اچھے مجھے تو نہیں اچھے لگتے. بالکل. اب ساری جو پارٹیز ہیں یہاں بھی کوئی لگتا ہے کہ کاکروچ پیپلز پارٹی آ جائے کوئی یا کوئی کاکروچ مسلم لیگ بن جائے. اس کے لیے جن زی کو للکارنا ضروری ہے. جس طریقے سے جو حالات ہیں، اکنامک جو حالات ہیں، جو اکانومی کے حالات ہیں، وہ تو کتنے، اکانومی کنٹینیوز ٹو بی ان ڈائر اسٹریٹس انفارچونیٹلی. تو تھوڑا بہت ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز، ان کو سوچنا چاہیے
سندھ کا دیکھیے نا کیا حالات ہے، پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے ہے. اسی طرح پنجاب میں بڑا دیکھیے وہی حالات. لوگوں کے ایسے حالات رہنا ان کے مفاد میں ہے، انٹینشنلی لوگوں مطلب کو یہ فالٹ لائنز ہیں نا، ہاں جی، سیاسی فالٹ لائنز بالکل. ہیں. لیکن میں ابھی پاکستان میں وہ حالات نہیں دیکھ رہا، لیکن کچھ چیز بھی ٹریگر کر سکتی ہے. دیکھیے نا جیسے اس جس کیس میں طرح کی یہ ایک خالی ایک چیف جسٹس کے بیان نے پوری کاکروچ جنتا پارٹی کو لا کر کھڑا کر دیا، بالکل. جس کے اس وقت 22 ملین فالوورز ہیں، مور دین بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS. مطلب اٹس امیزنگ کہ کس طرح سوشل میڈیا کتنا اہم کردار ہو گیا ہے ایون ہماری سیاست میں بھی. تو یہ ہیں. تو امید لگائی جا سکتی ہے کہ بھارت میں ابھی جو جن زی آ رہی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی ایز وہ کمپیئر ڈفرینٹ ٹو ہے، دی وہ پریویس ڈفرینٹ ہے. جنریشن. سو ویئرز اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبد الباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.